نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا عنوان میاں اور بیوی کے حقوق ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلا جوڑا ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا کا جوڑا تھا۔ پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سے آج ہم زمین میں کتنی تعداد میں ہیں، کثیر تعداد۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیقی عمل میں آدم و حوا کو شامل فرما لیا، اور وہ ایک عامل اور ذریعہ کے طور پر سامنے آئے، افزائش نسل۔ یوں سمجھیں کہ آج ہم جو کچھ ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، نفسیاتی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی، کیونکہ انسان اپنی تمام ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے۔ مرد کے اندر بھی کچھ خلا ہیں، عورت کے اندر بھی کچھ خلا ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شادی سے یہ خلا اللہ تعالیٰ پورے کر دیتا ہے، اور ان کی نفسیاتی اور جذباتی مسائل کی تسکین اور تکمیل کے بعد پھر تعمیر کا سفر شروع ہوتا ہے، جو گھر سے لے کر پھر معاشرے اور ریاست تک جاتا ہے۔ اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ رشتہ نکاح سے ہوتا ہے۔ رشتہ نکاح کیا ہے؟ یہ بظاہر تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے کہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑی ریاضت کا پیش خیمہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کا سفر جب آدمی شعور کے ساتھ اپنے حقوق اور فرائض کو جانتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورے جذبات اور شعور کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سفر کے اندر خود قربانیاں دینی ہیں، ایثار سے کام لینا ہے، بیوی کو خوش رکھنا ہے، خاندان کو خوش رکھنا ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھنا ہے۔ یہی زندگی کا حسن ہے، یہ انسانی سوچ کی معراج یہی ہے، اور اس کا جو موٹیو ہے، اس کا جو انسینٹیو ہے، جذبہ محرک ہے، وہ اللہ کی رضا اور کامیابی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس سوچ کے بعد تو دنیا کی خوشی، دنیا کی کامیابی اور ترقی اللہ تعالیٰ بندے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رشتہ ازدواج جو ہے یہ حق المہر، جو ایک علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے اس بات کا کہ جو ذمہ داریاں آج تک اس خاتون خانہ کی، اس کے والدین نے نبھائی ہیں، ہر قسم کی، اس کی پرورش، اس کے اخراجات، اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کا علاج، اس کی تمام ضروریات، آج سے وہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے میرے کاندھے پر ڈال دی ہیں، اور شکر کے جذبات کے ساتھ اپنے سسرال کے لیے بھی، کہ اس لیے کہ وہ بھی والدین ہیں، انہوں نے ایک احسان کیا ہے کہ ایک پال پوس کر اپنی بیٹی اس نوجوان کے حوالے کی ہے، اور پھر یہ بھی ایک شرط ہے، یہ ایک اظہار بھی ہے کہ ذمہ داریوں کی شفٹنگ کا، اور پھر پاک دامنی بھی، کیونکہ قرآن مجید ایک جگہ ذکر کرتا ہے فاحشہ عورتوں کا مشرکہ کے ساتھ، کہ جس طرح عقیدے کی خرابی سب سے بڑی خرابی
شرک ہے، اسی طرح اخلاقی بیماریوں اور گندگیوں میں سے سب سے بڑی گندگی بدکاری ہے، زناکاری ہے، جس سے نسل داغدار ہو جاتی ہے، نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ بیسک یونٹ ہے، ایک بنیادی اکائی ہے معاشرے کے وجود کے لیے بھی اور ریاست کے وجود کے لیے بھی۔ جس قدر یہ بنیادی اکائی، یہ بنیادی ادارہ مضبوط ہوگا، اسی طرح ہمارا معاشرہ بھی آگے مضبوط ہوگا۔ اور اس خاندان کی سربراہی اللہ تعالیٰ نے مرد کے حوالے کی ہے۔ اس میں مستثنیات الگ چیز ہیں کہ وہ کبھی قانون اور قاعدہ نہیں بنتے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ کیوں؟ اللہ نے جسمانی لحاظ سے مرد کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ حق المحض جس کا علامتی اظہار تھا، جسمانی لحاظ سے وہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ساری خرچ کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے۔ یہ تو کوئی انسان مغرب کی خاتون سے پوچھے، آج ہماری خواتین کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح یہ سوچ کر ترستی ہیں کہ ایسی بھی خواتین ہوں گی کہ جن کی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ ان کے شوہروں کے اوپر ہے۔ تو بہترین شوہر وہی ہے کہ جو خدا کے خوف رکھنے والا ہو، جس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا اور یہاں کی جواب دہی کا احساس مسئولیت ہو، فرض شناس ہو، خدمت گزار ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کے لیے، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے بہترین اور بدترین ہونے کی اصل لیب گھر ہی ہے۔ گھر والے جو کچھ کہتے ہیں یوں سمجھیں کہ وہی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے حامل ہیں، خوش اخلاق ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین رویہ اختیار کرنے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر جذبات ہیں، نفرت کے بھی ہیں، محبت کے بھی ہیں، لیکن یہ جذبات اپنی جگہ پر درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر اصل چیز مطلوب جو ہے اعتدال ہے، توازن ہے۔ ان کے وقت پر ان کا ظہور ہونا چاہیے اور اللہ کی حدود کا ان کو پابند بنانا چاہیے۔ تو ایک مرد بہترین اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے معلم بھی ہو، مربی بھی ہو، نگران بھی ہو کہ کہیں ڈیویشن نہ ہو جائے، مشاورت بھی ہو، احساس برتری سے وہ خالی ہو، خود باعمل ہو، کبھی ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، نرم ہو لیکن یہ نرمی کم ہمتی اور بزدلی کی بنیاد پر نہ ہو، مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہو لیکن یہ ظلم اور سختی میں تبدیل نہ ہو جائے، کم خرچ بالا نشیں اور قناعت پسند ہو لیکن بخیل اور کنجوس نہ ہو، سخی ہو لیکن فضول خرچ اور شوشہ پسند نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کیونکہ آج ہماری معاشرت اس کی نظر ہو چکی ہے۔ تو بہترین بیوی بھی وہی ہوگی جو خدا پر ایمان رکھتی ہو، صالحہ ہو، نیک کاموں سے اس کو شغف ہو، حافظہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ غیب کے اندر اس کی عزت و آبرو کی بھی حافظ، اس کے مال کی محافظ، اس کی اولاد کی محافظ، اس کے رازوں کے محافظ، یہ رائیہ بن کر رہے احساس مسئولیت کے ساتھ۔ شوہر کے بعد پھر وہی ہوتی ہے، اس کے لیے معاون ہو، وہ مالکہ اور آقا کا کردار ادا نہ کرے، یہ جنگ نہ ہو بلکہ خیر خواہی ہو، بدخواہی نہ ہو، بے حسی نہ ہو، وفاداری ہو، اطاعت ہو، سرکشی نہ ہو، مقابلہ بازی نہ ہو۔ مرد کے سامنے مقابل بن کر آئے گی تو پھر باقی کیا بچے گا؟ نہیں، ایک مومن بیوی تو یہی ہوتی ہے، قناعت پسند بھی ہوتی ہے، شو بازی سے بھی بچنے والی ہوتی ہے، شوہر کی وفادار بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ گھر کو جنت بنانے کا، اولاد کی تعلیم و تربیت کا۔ اگر دونوں کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے تو پھر یہ گھر جنت، گھر جنت تو پھر معاشرہ جو خاندانوں پر مشتمل ہے، پھر ریاست جنت۔ معاشرہ کے لیے اور انسانیت کے لیے اور ریاست کے لیے میاں بیوی کا کردار ایک بہترین کردار ہے،
اور اس سے بہترین اولاد وجود میں آتی ہے، ذمہ دار شہری وجود میں آتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا اولین ہدف خاندان کا ادارہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بھی اپنے اصل مشن سے محروم، اور شوہر بھی وقتی وہ ڈیزلنگ ایکسپیرئنس اس کا شکار بن چکے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اندر، جب آدمی اپنے اصل مشن کو بھول جاتا ہے، گھر کی زندگی کو، اپنے یہ ایک ریاست ہے، ایک پورا ادارہ ہے، اس کے اندر وہ اپنے رول کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ احتجاجی مزاج، جنگ و جدل، عدم برداشت اور ایک دوسرے کو ہرانے کی اور ناکام بنانے کی کوشش، یہ دین اور دنیا دونوں کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور اپنی ذمہ داری کا شعور اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔